شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کے اوپر ایک تفصیلی خطبہ ہے. یہ خطبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہاں سے خطبہ شروع ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تفصیلی خطبہ ہے. اس سے پہلے بطور تمہید، بطور مقدمہ ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے. تمہید یہ ہے اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں. دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ تمہید ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا مشرکین جن کو اپنا معبود کہتے ہیں وہ معبود بہتر ہیں؟ یہ خطبے کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے. اور اس کے بعد ایک تفصیلی خطبہ آ رہا ہے. آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اور اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگانے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. دیکھو تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ دیکھیے یہ خطبہ ہے توحید کے اوپر، چلتا چلا جا رہا ہے. بیچ میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. یہ مضطر کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ المضطر المکروب یا المجہود، کہ مضطر کہتے ہیں مکروب کو، جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے مکروب کہتے ہیں. تکلیف میں نہیں، شدید تکلیف میں مبتلا ہو اسے کہتے ہیں مکروب. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو انتہائی تکلیف میں مبتلا شخص کی دعا کو سنتا ہے. اور مضطر کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. کیا ہے؟ کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رنج و غم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کا سننے والا کوئی نہیں ہے. اس کے رنج و غم کو، اس کی تکلیف کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے. وہ چاروں طرف دیکھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا.
چاروں طرف سے اس کے اوپر دروازے بند ہیں مدد کے، کوئی اس کی مدد کو آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ آدمی مضطر ہے۔ اب یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا کوئی نہیں ہے تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں نا، میں ہوں نا اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کی آنکھوں سے گرے ہوئے ایک ایک آنسو کا حساب لیتا ہے۔ جی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الہ مع اللہ، ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ اور جواب میں سکوت ہے، سناٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضطر کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، رب تعالی۔ یہ توحید ہے۔ تو مضطر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی فرمایا آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور تم سے جو کوئی کہتا ہے کہ رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید کے اوپر ایک بڑی شاندار دلیل پیش کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنو، بہت ہی پیاری دلیل ہے۔ فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے تمہاری بات نہیں سن سکتے، تم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تم بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اصل میں انک لا تسمع الموتى یہ دعویٰ ہے اور ولا تسمع الصم الدعاء اسی دعوے کی دلیل ہے۔ مثلا کوئی بہرا ہے تو اس کو ہم اپنی بات نہیں سنا سکتے، جبکہ بہرے کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھ سکتا ہے، بہرا کھا سکتا ہے، بہرا پی سکتا ہے، بہرا چل سکتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بہرے کے پاس تو سب کچھ ہے، اگر میں کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ ہے۔ تو جب بہروں کو جس کے پاس کان نہیں ہے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ گویا اگر بہروں کو تم نہیں سنا سکتے، صرف کان لے لیا گیا، بقیہ تو سب کچھ ہے نا، اور اگر جان لے لی جائے تو کیسے سناؤ گے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔
اذا ولوا مدبرین میں بھی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ بہرا اگر آپ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو تو اشارے کنائے سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر پیٹھ پھیر لے تو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے وہ. تو جب بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے تو مردے کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں ہیں سوائے کان کے، تو کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ توحید کے اوپر ایک بہت پیاری بات کہی گئی ہے. اس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے، ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. وہ زمین سے جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا. وہ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور نہیں پھونکا جائے گا، اس نظام عالم کو درہم برہم نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر حکم دے دیا جائے گا حضرت اسرافیل کو کہ سور میں پھونک ڈال دو، اس نظام عالم کو تباہ و برباد کر دیا جائے. کون کون سی ہیں؟ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جی، ابھی وہ آسمان پر ہیں، ابھی موت نہیں آئی ان کو. دوسرے خروج دجال، دجال نکلے گا. کہیں ہے کسی جزیرے کے اوپر، وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر ہے جہاں پر انسانی ترقی کے باوجود بھی، سائنسی ترقی کے بعد بھی لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول، دوسرے خروج دجال، دجال کا نکلنا، اور تیسرے خروج دابہ. یہ وہی ہے. یہ کب نکلے گا؟ یہ سورج اس دن مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا. تو جب مشرق سے نکلتا ہے تو جب دھوپ میں تمازت آ جاتی ہے تو چاشت کا وقت ہوتا ہے. سورج جب مغرب سے نکلے گا تو اس وقت بھی تمازت آئے گی دھوپ میں اور چاشت کا وقت ہوگا، لیکن چاشت کا وقت ادھر سے کاؤنٹ کیا جائے گا جو مغرب سے. تو جیسے ہی مغرب سے سورج نکلے گا چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا زمین سے. یہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. یہ جانور چاشت کے وقت نکلے گا. تو کتنا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول، دجال کا نکلنا اور زمین سے اس جانور کا نکلنا، چوپایا ہو گئے. تو خروج دابہ، اور اس کے بعد دھواں، ایک دھواں اٹھے گا، وہ عجیب و غریب قسم کا دھواں ہوگا، اسے دخان کہتے ہیں. اور اس کے بعد 3 جگہ پر خسف ہوگا. ایک جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی، ایک مشرق میں زمین دھس جائے گی، ایک مغرب میں دھس جائے گی. اور 10ویں جو نشانی ہے وہ ہے نار، یہ یمن سے نکلے گی. تو یمن سے یہ ایک آگ نکلے گی اور شام میں لوگوں کو جمع کر دے گی لا کر کے. تو اس طریقے کی 10 نشانیاں حدیث میں دی گئی، وہاں دیکھ لیجئے. اس کے بعد سورہ قصص ہے. بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون زمین میں بلند ہوا، اور اس میں 2 لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے قارون، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد ہوتے ہوئے یہ فرعون کا خاص آدمی تھا. آج نہیں ہے لوگ، فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بنی اسرائیل کو اس سے کافی تکلیف تھی، جبکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا. بتایا گیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی.
اتنا مالدار آدمی تھا، اتنا پیسہ اس کے پاس تھا، اور حکومت سے اس کے کافی روابط تھے، حکومت سے ربط رکھنے کی وجہ سے اس نے کافی مال پانی بنایا ہوا تھا یہ قارون۔ اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے، لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں بلند ہونا۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ ان فرعون علا، علا مانے بلند ہونا، تو یہ دونوں زمین میں بلند ہوئے۔ اور جانتے ہیں دونوں جب سدھرے نہیں تو ان کی بلندی کو پستی سے بدل دیا گیا، ایک کو تو دھنسا دیا گیا، زمین میں چلا گیا، وہ اونچا اڑ رہا تھا نا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قارون کے اوپر یہی عذاب کیوں آیا کہ اسے دھنسا دیا گیا، کوئی اور عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہی ہے، جو اڑتا ہے نا اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ اڑ رہا تھا زمین میں، لہذا اسے زمین ہی میں دھنسا دیا گیا۔ فی الارض، زمین میں بلند ہو رہا تھا لہذا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور وہ لا یریدون علوا فی الارض، یہ قارون کے بارے میں، وہ زمین میں بلند ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی، ایک کو تو زمین میں دھنسا دیا اور ایک کو پانی میں دھنسا دیا۔ پانی کھڑا ہے دونوں طرف پتھر بن کر کے، اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ اب جب فرعون اس راستے میں آتا ہے تو پانی مل جاتا ہے، تو یہ بھی تو اڑ رہا تھا نا، اس کو بھی تو دھنسا دیا گیا، پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، تو بھی دھنسنا ہی تو ہوا۔ آدمی زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے کر دیا جائے اسے تو دھنسنا ہی تو ہوا۔ تو دونوں زمین میں بلند ہو رہے تو دونوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، ایک کو ڈبو دیا گیا اوپر پانی اور ایک کو دھنسا دیا گیا اوپر زمین، تو دونوں اندر گئے۔ تو جو اڑتا ہے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا قاعدہ ہے۔ یہ کرتا کیا تھا؟ یہ تین کام کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، بتایا گیا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک گروہ جو تھا بنی اسرائیل کا، ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مراعات اور کوئی رعایت حاصل نہیں تھی، اور ان کو کیا کرتا تھا؟ استضعاف کرتا تھا۔ یستضعف، استضعاف کہتے ہیں زور گھٹا دینا، قوت گھٹا دینا۔ کسی کا زور ہو تو اس کا زور گھٹا دینا، طاقت ہو تو کمزور کر دینا، ضعف میں مبتلا کر دینا۔ تو طاقت گھٹا دینا، زور کم کر دینا کہ یہ اٹھنے نہ پائیں۔ آدمی اٹھتا کب ہے؟ جب اس کے پاس زور رہتا ہے۔ زور کم کر دو آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل اٹھ نہ پائیں تو ان کے ساتھ استضعاف کا معاملہ کیا جاتا تھا، ان کے زور کو گھٹا دیا جاتا تھا۔ کیسے؟ نوجوان جو قوم اور نسل کی قوت ہوتے، طاقت ہوتے، ان کو پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا تھا، مارا نہیں جاتا تھا، گرا کر کے ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی، ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یذبحوا ابناءہم، بچوں کو، نوجوانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جی بچے ذبح ہو گئے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا ان سے عیاشی کرنے کے لیے، جی یہ تین کام تھے۔ ان کے زور کو گھٹا دینا، یہ اٹھنے نہ پائیں، ایک، اور دوسرے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اور تیسرے عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ تین کام کیے جاتے تھے، اور اللہ فرما رہا انہو کان من المفسدین، بہت بڑا مفسد تھا یہ۔ گویا اس طریقے کے سارے کام فساد فی الارض میں داخل ہیں، اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنا یہ فساد کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور فساد کے بڑے بڑے ذرائع ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کا زور گھٹایا جا رہا ہے۔ تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ،
یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا زور گھٹا دیں، لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ انَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہ جن کا زور گھٹایا جا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں۔ کس طریقے کا احسان کریں؟ ان کو زمین میں ہم امام بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو امام بنا دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ارادہ پورا کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پورا کا پورا غرقاب ہو گیا اور مصر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ دیکھیے یہ ایک نقطہ اور، ایک استضعاف کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کمزور کرنے کا طریقہ کہ ان کے عقیدے بدل دیے جائیں۔ ہاں، عقیدے بدل دیے جائیں، موحد ہے تو مشرک بنا دیا جائے۔ اور اس قسم کی موت وہ ذبح والی موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آدمی اپنا عقیدہ کھو دے تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا۔ تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر مر جانا اور ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر مر جانا۔ تو روحانی طور پر مرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے بالمقابل جسمانی طور پر مرنا۔ تو آدمی مر جائے مگر اپنا عقیدہ نہ چھوڑے، توحید نہ چھوڑے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ اس لیے کہ جس آدمی نے اپنا عقیدہ بدل دیا وہ تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا۔ تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر ذبح کرنا۔ تو یہ جسمانی طور پر ذبح کرتا تھا یہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو روحانی طور پر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی ڈگریاں مل گئیں، تو دین کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا جائے تو دین کے اظہار میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان IAS بن جائے، کوئی مسلمان کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، دین کے بارے میں ان سے کچھ انٹرویو لیا جائے تو یہ جھجکتے ہیں دین کے بارے میں بولتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی مر چکے ہیں، روحانی طور پر یہ مر چکے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کی روحانی موت ہو چکی ہے، ان کے عقیدے کو بدل دیا گیا ہے۔ تو استضعاف دو طریقے کا ہوتا ہے، استضعاف بدنی اور ایک ہوتا ہے استضعاف روحانی۔ تو استضعاف روحانی یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بالمقابل استضعاف بدنی کے۔ جی، بدنی طور پر کمزور ہونا اچھا ہے، روحانی طور پر تباہ ہو جانا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے حکم دے دیا کہ گھر گھر میں جاسوس بھیجے جائیں اور وہ پتہ لگائیں کہ کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لڑکی کے بارے میں معلوم ہو تو چھوڑ دیا جائے، لڑکا اگر ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اسی دوران میں جس وقت یہ وحشیانہ قانون مصر میں جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ان کی والدہ کا حال یہ تھا کہ چیرو تو خون نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی۔ وحی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وحی الہام اور ایک وحی اعلام۔ یہ وحی الہام ہے، وہ وحی اعلام نہیں۔ اعلام کے لیے فرشتہ آتا ہے، یہ دل میں ڈالنے والی بات ہے، الہام ہوتا ہے ایک طریقے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پیدا ہو گئے تو ہم نے وحی کی کہ دودھ پلاتی رہو ان کو، اور جب ڈر لگے تو انہیں دریا میں پھینک دینا۔ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، عجیب بات، ڈر لگے اگر تمہیں تو دریا میں پھینک دینا۔ ایک چھوٹا سا صندوق بنا کر کے بچے کو اسی میں ڈال دیا گیا اور حوالے دریا کر دیا گیا۔ دیکھو ظاہر میں یہاں ہلاکت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیچھے سعادت رکھی ہے۔ بظاہر ہلاکت ہے لیکن پیچھے اس کے سعادت ہے۔ حکومت ہی ان کی پرورش کرے گی،
اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی. حکومت ہی کی حفاظت میں ان کو دے دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ پانی دونوں جگہ ہے, دریا دونوں جگہ ہے, اور دریا کی تاثیر بھی وہی ہے, ڈبو دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا, ڈوبے نہیں, اور فرعون کو دریا میں ڈال دیا گیا تو ڈوب گیا. دریا وہی ہے, پانی وہی ہے, تاثیر بھی وہی ہے, لیکن تاثیر کا بدلنے والا مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے. آگ کا کم جلانا, کوئی آگ میں کود پڑے جل جائے گا, لیکن حضرت خلیل آگ میں جب گئے تو ٹھنڈی ہو گئی. دیکھیے آگ آگ ہے, تاثیر بھی وہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مؤثر حقیقی ہے اس نے آگ کی تاثیر بدل دی. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا لیکن بچ گئے, اللہ نے بچایا. دریا کو حکم دیا ڈبونا نہیں, اور وہاں فرعون کے بارے میں حکم ہوا دریا کو ڈبو دے اس کو. تو پوری کائنات تو اس کے زیر اقتدار ہے, زیر تصرف ہے, زیر تدبیر ہے. ماں کا دل کیا بول رہا ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. اللہ نے وعدہ کیا ڈال دے, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. دریا میں ڈال دے اور لوٹانے کا وعدہ میں کر رہا ہوں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اس کو میں رسول بنانے والا ہوں. دیکھیں دریا میں ڈال دے, بقیہ کام ہمارا ہے. اب بہن کو لگا دیا پیچھے, فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ, دور رہ کر کے, جاسوس ہوتا ہے ایک ماہر, دور سے نگرانی کر رہی تھی کہ یہ بہ کر کے یہ صندوق کدھر جا رہا ہے. دریا میں آگے تو نہیں نکل جا رہا, تو جو پانی محل میں جا رہا تھا یہ صندوق اسی طرف مڑ گیا, اس لیے کہ موڑنے والے اللہ کے فرشتے تھے, انہوں نے آگے اس صندوق کو نہیں جانے دیا, اس جگہ پر اس کو موڑ دیا جہاں سے پانی محل میں جا رہا تھا. اور وہاں حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں اور ایمان والی تھیں, انہوں نے اس صندوق کو بہتا ہوا دیکھا, کنیزوں کو حکم دیا دیکھو وہ کیا چیز ہے. جب دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے, جلدی سے انہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے چومنے لگی. فرعون کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ایسے بہتا بہتا آیا, فوراً بھاگا آیا, کہا لاؤ مجھے دے دو میں قتل کر دوں. کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, اس کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا لیں گے ہم. لا تقتلوا, ڈونٹ کل ہم, اسے مت مارو, اسے قتل مت کرو. لا تقتلوا, اسے قتل مت کرو. یہ حکومت اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے, پیسے اس کے پاس ہیں, اور خدا بن بیٹھا ہے, لیکن ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, بچہ نہیں پیدا کر پا رہا ہے. ربکم الاعلی ہے, بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے. کہہ رہے اسے ہم بچہ بنا لیں گے, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے. ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتا, اتنا بڑا خدا ہے یہ بیچارہ. تو ایسے پاگل لوگ گزرے ہیں تاریخ میں, ہسٹری میں, ہیں بچہ نہیں پیدا کر سکتے, وہ خدا بن بیٹھے. بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتے اور یہ خدا بن بیٹھے. بیوی کہہ رہی اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے. او نتخذہ ولدا, اللہ فرما رہا ہے تم بچتے نہیں تھے. سورہ طٰہٰ میں کہا اللہ نے, تم فرعون کے ہاتھ سے بچنے والے نہیں تھے, وہ تمہیں قتل کر دیتا. جانتے ہو کیسے بچے تم؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی, اس وجہ سے تم بچ گئے. اللہ اکبر. کیا نکتہ ملا؟ نکتہ یہ ملا کہ اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں تو اللہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال سکتا ہے. شرط یہ کہ ہم سدھر جائیں. اتنا بڑا دشمن ہے, لیکن اللہ نے فرمایا جانتے ہو تم بچے کیسے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی, اس وجہ سے تم بچ گئے. جی ایک تو بچہ ویسے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے, کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, کیسا بھی ہو اچھا لگتا ہے. اور بچہ اگر خوبصورت ہو
تو اور اچھا لگتا ہے، اور بے حد خوبصورت ہو تو اور اچھا لگتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ اپنی محبت ڈال دے تو کیا کہنے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کے فرعون کو روک دے رہی ہیں قتل کرنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ بہن اندر داخل ہو گئی ہیں محل میں، لیکن بتا نہیں رہی کہ میرا بھائی ہے جی۔ دائیوں کو حکم دیا گیا، اب یہ رو رہے خالی رو رہے۔ ارے بلاؤ بھائی مرضعہ، مرازے کو بلاؤ، مرضعہ میں دودھ پلانے والی عورتوں کو بلاؤ۔ ساری جمع ہو گئیں۔ وحرمنا علیہ المراض، مرضعہ کی جمع مراض، جتنی بھی دائیاں تھی دودھ پلانے والی سب کو جمع کر دیا گیا۔ لیکن اللہ فرماتا وحرمنا علیہ المراض، ہم نے تمام کنیزوں، تمام دائیوں کے دودھ کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کوئی بھی دودھ پلاتی دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، خالی رو رہے تھے خالی۔ فرعون نے کہا کیا سر پہ اٹھا رکھا اس نے پورے محل کو، بھائی کیا کیا جائے اس کا؟ تب ان کی بہن نے انجان بن کر کے کہا کہ میں ایک ایسی عورت نہ بتا دوں جس کا دودھ یہ شاید پی لے۔ کہا ہاں بتاؤ بھائی۔ کہ فلاں عورت ہے۔ اب موسیٰ کی ماں ہی کو بلا لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا نا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، فوراً لوٹا دیا گیا ان کو، اور کہا اب جیسے انہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، ماں تو تھی ان کی، یہ دودھ پینے لگے، چپ ہو گئے۔ فرعون نے کہا تم یہاں آ کر کے ان کو دودھ پلایا کرو۔ کہا کہ نہیں بھائی، میرے شوہر ہے اور گھر کی دیگر چیزیں ہیں، میری ایک بیٹی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، میں یہاں ہمیشہ یہاں آ کر نہیں رہ سکتی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے گھر لے جاؤ اور خزانے سے ہمارے اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، پل رہے ہیں اپنے گھر میں اور دشمن ہیں فرعون کے، اور خزانے سے فرعون کے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی، اللہ۔ ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے ان اللہ قد یحرمک ما ترید لیؤتیک فوق ما ترید۔ کبھی کبھی چیز اللہ کوئی چیز تمہارے اوپر حرام کر دیتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس سے بڑی چیز دے جس کا تم ارادہ کر رہے ہو۔ بڑی چیز نہیں مل گئی؟ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ اب دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تو اس سے اچھی چیز مل گئی، ماں کا دودھ مل گیا نا۔ تو کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے، رک جاؤ تو اس سے اچھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دے گا۔ کسی چیز کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی چیز تم کو دینے کا ارادہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے۔ لیؤتیک فوق ما ترید، یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور ایک مفسر لکھتا ہے قد یکون منع اللہ لک عطاء، کبھی کبھی اللہ کی جو منع کی ہوئی چیز ہوتی ہے اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے عطا، تحفہ، یعنی منع کیا ہے تو یہ منع تحفہ بن گیا تمہارے لیے، تحفہ بن گیا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیز کہ اس چیز کو اگر تم استعمال نہیں کرو گے تو یہ منع کرنا تمہارے لیے آتا ہے، تمہارے لیے منع آتا ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب بچے کو ماں نے دریا میں ڈال دیا، وَأَصْبَحَ أُمِّ مُوسَى وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ام مینس مدر، ان کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ فارغ کی تفسیر علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کی کتاب کشاف میں کیا ہے، بطل قلبوہا۔ بطل قلبوہا کا مطلب دل کی دھڑکنیں رک گئی تھی، دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ بطل قلبوہا، دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر دل کام کرنا بند کر دے تو آدمی کی سوچ معطل ہو جاتی ہے، آدمی کی کوئی حرکت معطل ہو جاتی ہے، ساری حرکتیں معطل، اس لیے کہ دل اگر دھڑکنا بند کر دے، وہ رک جائے، تو چونکہ وہ بادشاہ ہے تو پورے کے پورے اعضاء چونکہ اس کے تابع لگا سب کے سب بیکار ہو جاتے، دل بیکار ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی تکلیف اور بیٹے کی جدائی کے غم کو جس انداز سے ظاہر کیا گیا ہے، یہ وے آف ایکسپریشن جو ہے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی بھی لٹریچر اس طریقے کی تعبیر نہیں پیش کر سکتا اس سچویشن کی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔
بچے کی جدائی پر دل کا رک جانا، دل کی دھڑکنوں کا بند ہو جانا، دل کا بیکار ہو جانا، فارغ ہو جانا، یہ ایسی تعبیر ہے، یہ وے آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی لٹریچر اس سچویشن کو اس سے اچھے الفاظ میں، اس سے اچھی تعبیر میں نہیں بیان کر سکتا جس انداز سے بیان کیا گیا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اے میری بیٹی، جب تو ماں بن گئی اور تیرے دل میں اپنے بچے کے لیے ممتا پیدا ہو گئی تو سوچ یہی دل ممتا بھرا تیرے ماں کے جسم میں بھی ہے، لہذا تو ماں کی فرما بردار بن، اس کی نافرمان نہ بن۔ اس لیے کہ جب تم ماں بنے گی تب تو کوئی احساس ہوگا کہ ممتا کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی تجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ممتا کسے کہتے ہیں، امومت کسے کہتے ہیں، ممتا کس کو بولتے ہیں۔ جب تم ماں بنے گی تب تجھے احساس ہوگا کہ ممتا کیا ہوتی ہے، لہذا تو اپنی ماں کی فرما بردار بن، نافرمان مت بن، اس لیے کہ تو بھی ایک دن ماں بننے والی ہے۔ تب تجھے معلوم ہوگا کہ ممتا کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس ایموشن کو کیا کہتے ہیں۔ اور بیٹوں کو بھی اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے کہ ماں کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے، بس وہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو بس دیکھنا چاہتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، اپنے بچے کو دیکھ لوں۔ یہ ماں ہوتی ہے، اللہ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے ماں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور اس طریقے سے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا کہ وہ جا رہی تھیں بتا دینے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اللہ اتنی بے قرار ہو گئی تھی کہ وہ ظاہر کر دینا چاہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، مجھے دے دو، اور ظاہر بول دیتی ہے میرا بچہ ہے تو فوراً قتل کر دیے جاتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ اور ظاہر کر دیتی تھی۔ اللہ اس سے ایک نقطہ ایک مفسر نے نکالا ہے کہ تکمیل اخلاق کے لیے صرف آدمی کی کوشش کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تائید بھی ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا کہ لوٹا دوں گا، لیکن دیکھیے اتنی بے قرار ہے کہ اللہ کے وعدے کو بھی دھیان میں نہیں لا رہی ہیں، دل سے نکل گیا، ذہن سے نکل گیا کہ اللہ نے وعدہ کیا بچے کو لوٹا دیں گے۔ اس قدر بے قرار ہو جانا بچے کے لیے، یہ ماں کے جذبے کو سلام کرنے جیسی بات ہے۔ سلام ہے ماں کے جذبے کو۔ پلے بڑے جوان ہو گئے، بہت ہی طاقتور تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، رجلین یقتتلان، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتی وھذا من عدو، ایک قبطی تھا ایک اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی کمزور پڑ رہا تھا، وہ قبطی جو فرعون کے خاندان کا تھا وہ اس کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا، مار رہا تھا اس کو۔ تو اس نے موسیٰ کو دیکھا تو پکارا فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوہ، یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے، یہ آئے کیا رے پلٹ نہیں مان رہا ہے۔ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک فائٹ مارا، اس کے بعد دیکھا گر گیا، دیکھا تو مر ہی گیا وہ۔ تو ایسے مارشل آرٹ وغیرہ سیکھو نا، کون کون سیکھتا ہے مارشل آرٹ؟ کراٹے کون سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھتے؟ اچھا سیکھتے کتنے کاتے ہوئے؟ شوتوکان سے ہو؟ تائیکو سودان، ہین سودان، ہین نیدان، ہین سندان، یہ سب کاتے ہیں کراٹے کے؟ ہاں جی کاتے ہیں سب، سیکھتے۔ اچھا ہے، تو ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ، فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ۔ اس کے بعد ان کے احساس ہو گیا، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے یہ۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، میرے رب غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دے۔ قال رب انی، اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا، فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، جان بوجھ کر کے میرے رب میں نے اس کو نہیں مارا ہے، وہ فائٹ ذرا کچھ زیادہ ہی پڑ گیا، وہ مر گیا بولے تو، فائٹ نہیں برداشت کر سکا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مرڈرر کون ہے فرعون کے خاندان کا۔ اب یا تو اس آدمی کو معلوم ہے وہ جو اسرائیلی ہے، اور یا تو موسیٰ کو معلوم ہے یا رب کو معلوم ہے، بقیہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی جو ہے اسرائیلی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے آدمی سے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی بدماش ہے، دوڑے ہے، کہا کہ تو ہی لگتا ہے شریر ہے۔ اب جب دیکھا کہ موسیٰ جھپٹ رہے اس کی طرف، قال یا موسیٰ ان تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہتے ہیں کہ نہیں کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے، یہ بے وقوف تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے ویسے ہی قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اب لوگوں نے سنا، پتہ چل گیا کہ وہ مرڈرر یہی ہے، اور جو کل آدمی کی لاش پائی گئی ہے اس کے قتل کرنے والے یہی ہیں۔ اور یہ کون بولا؟ وہ جس کو انہوں نے بچایا تھا، اس آدمی نے۔ تو کبھی کبھی مظلوم بھی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لہذا کسی آدمی کو جب بچاؤ تو ذرا سوچ سمجھ کر کے بچاؤ۔ یہ تعلیم ملتی ہے یہاں سے۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی کمزور پڑ رہا ہو وہی مظلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ہو۔ اور کہہ رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ اب دیکھیں کیسی زبان درازی کر رہا ہے، لگتا ہے تم دادا بننا چاہ رہے زمین میں، جبار میں دادا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، زمین میں دادا بننا چاہ رہے، وما تريد ان تكون من المصلحين، آپ کا کام اصلاح نہیں ہے۔ اب دیکھو اتنا بڑا بدماش ہے۔ اب وہاں میٹنگ بیٹھ گئی کہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ، اس لیے کہ بادشاہ کے گھر میں پلے ہیں، بادشاہ کی نگرانی میں پلے ہیں، بادشاہ کا پیسہ لگا ہوا ہے ان کی پرورش پہ۔ اب مشورہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے، کہا کہ ختم کر دیتے ہیں اس کو، موسیٰ کو مار ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی کو معلوم ہو گیا، اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، یہ بالکل شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا جہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ شہر میں زمین لینا، بیچ شہر میں، ان دا ہارٹ آف دا سٹی، آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہاں باہر دور آدمی لے لیتا ہے، غریب آدمی تھا لگتا ہے۔ تو وَجَاءَ رَجُلٌ، کہا مجھے معلوم ہوا ہے، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک لیقتلوک، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑے لوگ، حکومت کے لوگ تجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، فخرج، نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ خلد عملہ، اس آدمی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے دوام بخش دیا، امر کر دیا، ولم یذکر اسمہ، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ المہم لیس المہم من انت، اہم یہ نہیں کہ آپ ہیں کون، المہم ما قدمت، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، اہم یہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کام دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں نام نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لو، لوگوں کے رجسٹروں پہ اپنا نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رب تعالیٰ کی نگاہ میں تم چلے جاؤ، چاہے دنیا تم کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیس المہم من انت، اہم یہ نہیں ہوا رہی ہو آپ کون ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ یس، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جائیں کدھر، سوچا مدین کی طرف نکلوں۔ فلما توجہ تلقاء مدینہ، اب مدین کی طرف رک کر لیا انہوں نے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب ہی مجھے راستہ دکھائے گا، اور رب نے مکمل راستہ دکھایا۔ پہنچے مدین کے باہر، تقریباً 7 رات کا فاصلہ ہے مصر سے مدین تک کا۔ کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، جوتے پھٹ کر کے نکل گئے ہیں وہاں سے، حافین یعنی بغیر چپل کے بغیر جوتے کے چل رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ راستے میں کچھ درختوں کے پتے مل گئے ہیں، کچھ کھا لیا ہے انہوں نے۔ کتنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک حوض ہے، اس پر بڑا سا وہ ڈھکن رکھا ہوا ہے، چرواہے آ کر کے اپنے چوپایوں کو پانی پلا کر کے لے جا رہے۔ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو دیکھا لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اٹھے وہاں سے۔ قال ما خطبکما، تم لوگوں کا کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ لوگ جب تک اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک ہم لوگ نہیں پلا پاتے، ہم لوگ کمزور ہیں، وابونا شیخون کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو کام اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ بچیاں پردے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو، جی کام کر سکتے. انہوں نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی ڈھکن کو اٹھایا اکیلے ہی، جبکہ کئی چرواہے مل کر کے ڈھکن کو اٹھاتے تھے. اب جس کا فائٹ اتنا زوردار ہو کہ ایک فائٹ میں آدمی مر جائے تو کتنا طاقتور ہوگا، اندازہ لگائیے جی. تو اٹھایا انہوں نے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر کھڑے بھی نہیں رہے. ثم تولا، پلانے کے فوراً بعد پیچھے مڑ گئے. نقطہ یہ ملا کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام جب کرو تو شکریہ کے لیے وہاں کھڑے مت ہو کو شکریہ ادا کرے. آپ کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. نیک کام کرنے کے بعد کسی کی تعریف کے محتاج مت بنو. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، سائے میں جا کر پھر بیٹھ گئے اور وہیں دعا کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الخیرات کلها تنزل من السماء، تمام خیر آسمان سے اترتا ہے. میرے رب میں تیرے خیر کا فقیر ہوں. پتہ یہ چلا لما انزلت، جتنی بھی خیرات ہیں جتنی بھی بھلائیاں سب آسمان سے اترتی ہیں. الخیرات کلها تنزل من السماء، لہذا آسمان والے سے خیرات مانگو، آسمان والے سے بھلائیاں مانگو. اور کہتے ہیں کہ دعا اتنی پیاری تھی، فجاءت پائے تعقیب ہے، فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً دعا قبول ہو گئی. آدمی کی حالت ویسے خستہ ہے، حالت اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے اور دعا میں گری و زاری ہے، تینوں چیزیں موجود ہیں یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. وہ لڑکی آئی چلتی ہوئی، فجاءت احداہما، دو تھی نا، ایک آئی اور حیا کے اوپر چل رہی تھی، اتنی حیا دار تھی وہ. قالت انا ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دیں گے. وہ تھوڑی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاملہ ہی بدل دیا. گئے پہنچے، قال لا تخف، مت ڈرو، یہاں فرعون کا اقتدار نہیں ہے، مطمئن ہو جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں میں سے جس کو تم پسند کرو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی لڑکی کو پیغام بھیجیں لڑکی والے کے ہاں، بلکہ لڑکی والا بھی کوئی اچھا لڑکا اگر نظر آئے تو اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، اس کے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے. ایک بات یہ ہوئی، لڑکی نے کیا کہا، قالت احداہما یا ابت استاجر، یہ لڑکی کے کہنے پر ان کو مزدور رکھا جا رہا ہے، ان کو مزدور رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو لڑکے نے کہ لڑکی میں کیا دیکھا، حیا، استحیاء جی. اور لڑکی نے لڑکے میں کیا دیکھا، قوت اور امانت. تو بچہ طاقتور ہو اور دوسرے امانت دار ہو، یہ دونوں چیزیں لڑکے میں دیکھی جائیں. اور لڑکی میں کیا چیز دیکھی جائے، ولی حیا، حیا دیکھی جائے. اور حیا کا پتہ کیسے لگا، وہ چال ہی ایسی تھی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، حیا پر چل رہی تھی. مشی یمشی بنی ٹو واک، چلنا. کسی مفسر نے لکھا ہے انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ، چال کا ذرا خیال رکھو، سنبھل کر چلو، اس لیے کہ تمہاری چال بھی ایک لینگویج ہے. آدمی جب چلتا ہے تو اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا مزاج کیا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چلے تو اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. سنبھل کے چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اس کا مطلب چال بھی ایک لینگویج ہے، چال بھی ایک طریقے کی زبان ہے. کہا کہ 8 سال آپ کو یہاں رہنا ہے، مزدوری کرنا ہے. ایک عجیب بات بتاؤں، یہ دونوں لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں. اب انہی دونوں کو کام کرنا ہوتا تھا، باپ تو بوڑھے ہیں، شعیب صاحب، حضرت شعیب بوڑھے ہیں، انہی دونوں لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کو کیا معلوم تھا کہ بچیوں کی ان بکریوں کو پانی پلاؤں گا تو مجھے بیوی بھی مل جائے گی اور نوکری بھی مل جائے گی. اور لڑکیوں کو کیا پتا تھا کہ یہاں جو پیڑ کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھ میں سے ایک کا دولہا ہے یہ، اور یہ نبی ہے.
اللہ اکبر. اور 10 سال کام کرنے سے ہم لوگوں کو فرصت مل گئی. تو 10 سال کی راحت اور ایک نبی شوہر یہ وہاں موجود ہے. یہ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں لڑکیوں کو معلوم اور 2 چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیوی بھی عطا کر دے گا اچھی حیادار, اور مجھے نوکری بھی مل جائے گی. تو انہوں نے کہا 8 سال تمہیں یہاں مزدور رہنا پڑے گا, اور اگر 10 پورا کر دو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اگر 10 پورا کر دو تو بہت اچھا ہے, لیکن میں زور زبردستی نہیں کروں گا. اگر 8 سال بعد بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کیا بات ہے. قارون کی کہانی اور قارون کا بیان آگے آ رہا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ابن عم تھا ان کا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی, اتنا بڑا مالدار تھا یہ. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں کہیں, کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, یہ جو پیسہ ملا ہے اسے آخرت بنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں بھی اپنا نصیبہ مت بھول. آخرت کا تذکرہ پہلے کیا, یعنی پیسہ ملے تو آخرت بناؤ, یہ بات کہی. کہتے ہیں 5 چیزیں اگر آدمی کے اندر آ جائیں تو لگزیریس لائف اگر وہ گزارنا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں, لیکن 5 چیزیں ہونا. اگر وہ لگزیریس زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, اسلام کہتا گزار, کتنی بھی لگزیریس زندگی گزارنی ہے گزار, لیکن تیرے اندر 5 چیزیں ہونا. ایک تو مال پا کر آخرت کو مت بھولنا, اور دوسرے دنیا میں غریبوں کو مت بھولنا, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور تیسرے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح احسان کیا تیرے اوپر تو بھی احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مت کر. تو یہ دیکھیں گے آپ تو 5 چیزیں ہیں, وَابْتَغِ وَلَا تَنْسَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور لا تفرح, یہ لا تفرح ناز مت کر. تو لا تفرح اور ابتغ, لا تنسا, احسن اور لا تبغ الفساد فی الارض, یہ 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہوں تو لگزیریس لائف زندگی گزارنے میں کوئی قباحت نہیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں, جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے, جہاں آپ کی جگہ ہے, آپ کا گھر ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا, چھوڑ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو, ہم دوبارہ تمہیں تمہارا گھر دے دیں گے, لوٹا دیں گے. یہاں مکہ جہاں سے تمہیں نکالا جا رہا ہے دوبارہ مکہ تمہیں دے دیں گے, اور سن 10 ہجری کو دے دیا گیا. ایک کام کرنا ہے, کیا؟ فرض علیک القرآن, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کر دیا ہے. فرض کا مطلب کیا کہ قرآن کو پڑھو, تلاوت کرو, قرآن کو سمجھو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر یہ ساری چیزیں تم نے کر لیں تو تم کو تمہارا یہ شہر واپس دے دیا جائے گا. نکتہ یہ ملا کہ اگر مسلمان بھی آج قرآن کے اوپر ویسے ہی عمل کرنے لگے جیسا یہاں حکم دیا گیا تو ان کی عظمت رفتہ, ان کی کھوئی ہوئی قداست واپس آ سکتی ہے, نہیں تو لاج جوتے کھاتے رہو. کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے جب کسی کو, سورہ عنکبوت ہے, تو آزمائش کا ایک مقصد ہوتا ہے, کیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے, آزمائش میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کیسا ہے. نہیں تو دودھ والے مجنو تو سبھی ہیں, خون والے مجنو کہاں ملتے؟ خون کون دیتا ہے؟ جو سچا مجنو ہوتا ہے خون وہی دیتا ہے, ورنہ دودھ والے مجنو تو بہت سارے مل جاتے.
تو اللہ آزماتا یہ ہے کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں کاذب کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جھوٹا کون، سچا کون، صادق کون، کاذب کون. اس کے بعد بہت ہی حسین بات کہی جا رہی ہے، بزرگوں کی غلط منطق پیش کی جا رہی ہے. نوجوان، ارے تم نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو نے فلاں نبی کی بات مان لی، ارے ان کے راستے کو چھوڑ دے. تمہیں کوئی تجربہ ہے؟ نہ تجربے کار ہو، جمعہ 8 دن کے ہو. ارے ہم نے یہ بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں. یہ بزرگوں کی غلط منطق ہے، بڈھوں کی. کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ چھوڑ دو، اور اگر کوئی گناہ ہوا تو تمام گناہوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ اپنا بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے، تمہارے بوجھ کو اٹھائیں گے. اور قیامت کے دن یہ اپنے بوجھ کے ساتھ تمہارے بوجھ کے ساتھ آگے تو کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ بزرگوں کی غلط منطق ہے. یہ آپ کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ یہاں بول رہے ہیں خالی کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. تمہارا بوجھ قطعاً اٹھانے والے نہیں ہیں، غلط بول رہے ہیں یہ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک بات یاد رکھو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے. ارے جب یہ مالک ہی نہیں تمہیں رزق کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ دینے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے نا. تو لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے. اور نکرہ تحت النفی ہے، یعنی کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے. کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ یہ نہ بیٹا دے سکتے ہیں، نہ بیٹی دے سکتے ہیں، نہ غلہ دے سکتے ہیں، نہ کپڑا دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ حیات دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے. یہ لا یملکون لکم رزقا، یہ کسی بھی رزق کے مالک نہیں. ارے جب مالک نہیں ہے تو تمہیں دیں گے کیسے؟ اس لیے کہ دینے کے لیے، عطا کے لیے ضروری ہے ملکیت. ملکیت تو ہے نہیں. لا یملکون لکم رزقا، اور نکرہ تحت النفی ہے، اس لیے کہ رزق نکرہ ہے اور لا من نہیں، اور نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی یہ کسی بھی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. یہ تو رزق کہاں ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو، چاہو اللہ ہی کے پاس رزق. ایسا ہونا چاہیے الرزق عند اللہ. عند اللہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کیا گیا، ظرف بعد میں ہوتا ہے. پہلے کر دینے کا مطلب یہ کہ رزق اللہ ہی کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہے اس سے مانگو، جو مالک ہی نہیں وہ تمہیں کیا دے گا؟ اچھا اس کے بعد کہا وَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو. اس لیے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا نا. تو اب کھا رہے ہو اللہ کا تو عبادت اسی کی اور شکر اسی کا. یہ دیکھیں ترتیب کیا ہے، بہت خوبصورت ترتیب ہے جی. اس کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کا ایک گھناؤنا ککرم بتایا جا رہا ہے ان کا، کہ ایک تو یہ مردوں کے پاس جاتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر، دوسرے ڈانکا مارتے تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تو کوئی مسافر جاتا اس کا مال لوٹ لیتے. اور ایک بڑی ہی غلیظ چیز کیا کرتے تھے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنے کلب میں، اپنی مجالس کے اندر منکر چیز لاتے. یعنی وہ کھلے عام اس طریقے کی بدفعلی کیا کرتے تھے اپنے کلبوں میں. آج وہی ہے نا گروپ سیکس، ویمن سوائپنگ، کیا بولتے ہو، بیویوں کی سوائپنگ ہوتی ہے نا، تو میری بیوی لے جا میں تیری بیوی لے جاتا. اور گروپ سیکس یہ سب اسی کا پرتو ہے. یہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، شکلیں بدل گئی ہیں مگر انداز طریقہ وہی ہے، اصول وہی ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے. گروپ سیکس، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنے کلب میں تم منکر لاتے ہو، یہ کلبوں میں گروپ سیکس جی. فرمایا اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو ہم تباہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں. پتہ یہ چلا کہ ظلم جو ہوتا ہے یہ سبب الہلاکہ ہوتا ہے، سبب الہلاک ہوتا ہے. اگر آدمی ظلم کرتا ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ ظلم سے باز رہتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں، بقیہ کو ہم قصے پاری نہ بنا دیتے ہیں جی، قصے پاری نہ ہسٹری بنا دیتے ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا ان کو. اس کے بعد آخری بات بہت پیاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے علاوہ کسی اور
को अपना माबूद मानना, किसी को आसरा मानना ऐसे है जैसे मकड़ी का घर। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा मददगार बना लिए, सहारे बना लिए हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। इनकी मिसाल मकड़ी है। यहाँ ठहरेंगे जरा सा। मकड़ी जाला बनाती है ना, बहुत कमजोर होता है ये जाला, हवा के एक झोंके से इधर उधर हो जाता है। और जब भी कोई चिड़िया या कोई जानवर मकड़ी के ऊपर हमला करता है तो ये अपने जाले में से निकल करके किसी बिल में घुस जाती है, किसी दरख्त में बैठ जाती है जाकर के। मकड़ी को भी मालूम है कि ये मेरा घर मुझे पनाह नहीं दे सकता। हाँ, गोया ये घर ऐसा है कि इसके अंदर रहने वाला ये खुद महफूज नहीं है, तो तुम्हें क्या महफूज करेगा वो जी। और दूसरे ये कि ये घर नहीं है, ये एक जाल है, ये कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए। ये किस लिए बनाती है? ताकि कीड़े मकोड़े आकर के फंस जाएं। तो ये घर नहीं है, एक जाल है, ये फंसाने के लिए। ऐसे ही आदमी जब शिर्क करता है तो ये शिर्क का जाल है, और इसलिए लगाया गया है ताकि ईमान फंस जाए जाकर के यहां जी। उस जाले में ईमान फंस जाता है। ये ईमान का शिकार करने के लिए जाला बनाया गया है, शिर्क का। तो शिर्क भी एक तरीके का जाल है जिसमें ईमान को फंसा दिया जाता है। जैसे मकड़ी का ये जाल कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए, घर नहीं है। और वैसे भी गौर करो तो ये घर नहीं है, ऐसे ही कह दिया गया कि घर है। क्यों? इसलिए कि इसमें फैमिली रहती है, लेकिन फैमिली रहने के साथ साथ ये घर तो है मगर घर नहीं है। घर नहीं बोले तो इसमें औरत कमाती है और मर्द बैठ करके खाता रहता है जी। इत्तख़ज़त बैता, कहा गया कि घर बनाने वाली ये मकड़ी होती है, मुअन्नस मकड़ी होती है, नर नहीं बनाता जी। इसलिए मुअन्नस का यहां पस्से का लाया गया है। मर्द बैठ करके खाता है और औरत कमाती है। तो जिस घर में मर्द बैठा हो बिला वजह, कमाए ना और औरत कमा करके लाता हो, वो घर तो दिख रहा है लेकिन घर नहीं है वो। अच्छा, एक चीज और भी है कि इसमें एक दिन जब ये हामिला हो जाती है, कौन? मकड़ी, तो ये अपने शौहर को, मकड़े को मार करके अपने घर से निकाल देती है। आना नहीं इधर जी, मार करके भगा देती है। तो जहां जिस घर में शौहर की कोई कदर ना हो, वो घर तो दिखाई देता मगर घर नहीं होता। और तीसरे, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये माँ को खा लेते हैं, तो वो घर तो दिखाई देता मगर घर नहीं है। जहां पर माँ की कोई कदर ना हो, माँ की इज्जत ना हो जी, माँ के ऊपर बच्चे सवार हों, माँ की कोई कदर ना करें, बच्चियां उसके सर पर सवार रहें, तो बताए घर तो है मगर घर नहीं। घर होते हुए घर नहीं है। ये पूरी यूरोपियन तहजीब को साहित्य करीमा में दिखा दिया गया। पूरी यूरोपियन तहजीब ही उनके घर का ये हाल है जी। कुछ समझ में आया जी? इसी वजह से मकड़ी की मिसाल दी गई। और मिन अजाइबिल अनकबूत, ये मकड़ी के अजाइबात में से है कि इसके बच्चे खुद इसको खा लेते, मार डालते, और अपने शौहर को घर से निकाल देती है। और ये खुद जाला बुनती है और शौहर बैठा रहता है निठल्ला, नल्ला बन करके, नल्ला कहीं का जी। अल्लाह ने फरमाया सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। वही नाउहनल बुयूतुल बैतुल अनकबूत, लिहाजा जो लोग मेरे अलावा किसी और को आसरा मान लेते हैं वो मकड़ी के जाले पर भरोसा करने जैसा है। क्या बात है, क्या शान है बात करने की। मजबूत सहारा मैं हूं, मेरे अलावा जितने सहारे हैं सब के सब तारे अनकबूत हैं, मकड़ी के जाले हैं सब। इसमें तुम्हारा ईमान फंस जाएगा, तो क्या तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मकड़ी तो खुद तकलीफ के वक्त अपना जाला छोड़ करके किसी दरख्त के बिल में घुस जाती है। उसे मालूम है कि मेरा घर मुझे खुद महफूज नहीं रख सकता, तो तुम्हें क्या महफूज रखेगा ये? दूसरों का आसरा, दूसरों के आसरे से तुम महफूज रह सकते हो। अल्लाह, क्या मिसाल है, अल्लाहू अकबर।
آیت کریمہ پڑھ لیتے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا. علم والے ہی جان سکتے ہیں کہ مثال کیا ہے. یہ رہا 20ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کلام ہے اللہ کا.